آج میں آپ کی سماعتوں کے حوالے آج کی زبوں حالی کے حوالے سے کچھ بات عرض کرنا چاہوں گا۔ پوری دنیا کا مسلمان اس وقت یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ کیا ہمارے اسلاف کی ترقی کا دور تھا اور کیا ہمارے زوال کا دور ہے۔ ہمارے اسلاف کہاں تھے اور ہم کہاں ہیں، اور یہ احساس ہر کسی کو نہیں ہے۔ جن کا ضمیر زندہ ہے، جن کے اندر احساس زندہ ہے، انہی مسلمانوں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم زوال کی پگڈنڈی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور چل رہے ہیں۔ ورنہ ہماری قوم کا ایک بڑا طبقہ کھانے پینے میں مست ہے اور کیا گنوایا اس کے بارے میں بھی نہیں جانتے، اور کیا پانا ہے اس کے بارے میں بھی کوئی ان کے پاس پلاننگ نہیں ہے۔ وہ قومیں زمین کے اوپر باوقار زندگی نہیں گزار سکتی جن قوموں کے پاس کوئی مقصد نہ ہو، کوئی ٹارگٹ نہ ہو، کوئی ہدف نہ ہو۔ آج امت مسلمہ کو شرق سے لے کر غرب اور شمال سے لے کر جنوب تک اگر دیکھیں تو اس امت کا سب سے بڑا پلان یہ ہوتا ہے کہاں کھانا، کیسا کھانا، کیا پہننا، کیسا گھر بنانا، کیسی گاڑیاں استعمال کرنا، کہاں گھومنے جانا۔ اس کے علاوہ اس قوم کے پاس کوئی پلان ہے ہی نہیں۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب کھانے والی قوم کسی محلے میں زیادہ ہو تو وہاں ہوٹلیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور شاید ہی میں سمجھتا ہوں کہ چکن اور مٹن کی ویرائٹیز جتنی دنیا میں سب جگہ پائی جاتی ہیں، وہ تنہا مسلم محلے کے اندر ہر قسم کی ویرائٹی آپ کو مل جائے گی۔ اس لیے کہ یہ قوم کھانے کی اتنی شوقین ہے کہ رات 3 بجے تک اور 4 بجے تک کھاتی رہتی ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے وہ قوم جو دنیا کو چلنا سکھانے کے لیے آئی، راستہ دکھانے کے لیے آئی، امام بن کر کے آئی، وہ قوم اب مقتدی بننے کے بھی لائق نہیں رہ گئی۔ دنیا کو چلنے کا ڈھنگ ہم نے سکھایا، اٹھنے کا ڈھنگ ہم نے سکھایا، کھانے پینے کے اطوار و طرائق ہم نے سکھائے، لیکن آج ہماری پوزیشن دنیا میں اتنی کمزور ہو گئی کہ اب ہر راہ چلتا ہوا کوئی بھی شخص ہمیں کچھ بھی کہہ دیتا ہے اور ہمارے ساتھ کچھ بھی سلوک کر بیٹھتا ہے۔ اس سے پہلے شاید کہ میں نے بتایا ہو، آج پھر میں بتا دیتا ہوں تاکہ اپنے اندر جو چیز کی کمی ہے اس کمی کا احساس ہم محسوس کر سکیں اور اس کمی کا ازالہ کر سکیں۔ ایک دیہات کا رہنے والا شخص ایک شہر کے اندر آتا ہے۔ جب اس شہر میں پہنچتا ہے تو اس شہر کے اندر جیسے یہ اسٹیڈیم ٹائپ کا علاقہ ہے، میدان لگ رہا ہے، یہاں پر باقاعدہ جو ہے وہ بیٹھنے کا معقول انتظام، اور سب میچ جس طریقے سے بیٹھ کر گیلری میں دیکھتے ہیں اس طریقے سے پورا سیٹ اپ کیا ہوا ہے۔ تو ایسے ہی کسی علاقے کے اندر فٹ بال کا گیم چل رہا تھا، اور دونوں ٹیمیں بال کو لات مار رہی تھیں۔ اور فٹ بال یہ ایسا کھیل ہے کہ اس میں گیند کو، بال کو دونوں ٹیمیں لات مارتی رہتی ہیں، دونوں ٹیمیں۔ دیہات سے آیا ہوا ایک شخص جب یہ منظر دیکھتا ہے، یہ کھیل دیکھتا ہے، تو اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کھیل ہے یا کیا ہے، تو اس نے برجستہ ایک بوڑھے چاچا
دور بیٹھے ہوئے تھے، ان سے پوچھتا ہے کہ بابا یہ بتائیے یہ بال کا قصور کیا ہے کہ سب لات مار رہے ہیں؟ توجہ چاہوں گا، یہ گیند، یہ بال کا قصور کیا ہے کہ اس کو سب لات مار رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ بال اندر سے خالی ہے، اس لیے اس کو سب لات مار رہے ہیں، اگر یہ اندر سے بھرا ہوا ہوتا تو کوئی اسے لات نہ مارتا۔ اے مسلمانوں، اگر تم لوگوں کی لاتوں میں آ رہے ہو تو سمجھ لو کہ اندر سے بالکل خالی ہو چکے ہو۔ جب اندر ایمان پختہ ہو، اللہ پر یقین پختہ ہو، رسول اعظم کی محبت کا چراغ جل رہا ہو، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آنکھ دکھانے کی ہمت نہیں کر سکتی۔ لیکن چونکہ ہم اندر سے بالکل کھوکھلے ہوئے ہیں، ایسے کھوکھلے ہیں کہ مسجد میں جا کر بھی خدا کی تلاش نہیں کر پاتے، مال ہی کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، اتنے کھوکھلے۔ وہ قوم جو بہت کچھ گنوانے کے بعد اپنے اندر احساس پیدا کر لے، اس قوم کو گنوانے کا خمیازہ، گنوانے کے سلسلے میں جو کچھ اس نے گنوایا ہے اس کے ازالے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوگا۔ لیکن جس قوم کے اندر گنوانے کا کوئی خیال ہی نہیں کہ کیا اس نے کھویا، کیا اس نے گنوایا، اس کا احساس ہی اس کے اندر سے مر جائے، تو وہ قوم اپنی کھوئی ہوئی چیز کو پانے کی کیا کوشش کرے گی؟ کیا مسلمانوں نے آج غور کیا کہ ہم 700 سال پہلے کہاں تھے؟ کیا مسلمانوں نے آج غور کیا ہمارا مقام 700 سال پہلے کیا تھا؟ کیا مسلمانوں نے یہ غور کیا کہ ہماری عزت و سربلندی کس وجہ سے تھی؟ کیا مسلمانوں نے یہ غور کیا علمی میدان میں ہمارا مقام کیا تھا؟ کیا مسلمانوں نے یہ غور کیا اخلاقی صفوں کے اندر ہم کتنے پہلی صف کے اندر تھے؟ نہیں، مسلمانوں نے کچھ غور کیا ہی نہیں۔ کیا گوایا ہے مسلمانوں نے، اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر احساس مر جاتا ہے تو اس قوم کو زمین پر زندہ رہنے کا باوقار انداز میں کوئی حق نہیں ہے۔ ہم نے ہماری زندگی جانوروں جیسی بنا لی، ہم نے ہماری زندگی بالکل ایسی لاؤبالی پن والی گزار لی کہ ہماری زندگی کا کوئی ہدف نہیں ہے، ہماری زندگی کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ وہ کون سی برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پنپتی نظر نہیں آتی، ہمارے نوجوان کے اندر نظر نہیں آتی؟ ہر برائی کے اندر ہمارا مسلمان بھائی ڈوبا ہوا ہے، ہر بے راہ روی کا شکار ہمارا مسلمان نظر آ رہا ہے، غلط راستے کا شکار مسلمان نظر آ رہا ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، ایمان تمہارے پاس، قرآن تمہارے پاس، اللہ کی وحدانیت کے اقرار کی دولت تمہارے پاس، رسول کی رسالت کے اقرار کی دولت تمہارے پاس، قرآن پر ایمان تمہارے پاس، ختم نبوت پر اقرار تمہارے پاس، یہ سب کچھ تمہارے پاس ہونے کے باوجود آخر وہ کیا چیز ہے کہ کوئی تمہارے سے دوستی کرنا نہیں چاہتا، کوئی تم سے ہاتھ ملانا نہیں چاہتا؟ ہر راہگیر تمہیں آنکھیں دکھاتا ہے، تمہیں کچلنے کی کوشش کرتا ہے، تمہیں مسلنے کی کوشش کرتا ہے، تمہیں مٹانے کی کوشش کرتا ہے، اور تم ہو کہ بالکل اس طریقے سے جو ہے بے فکری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، پہلے آپ یہ سمجھتے چلو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، جن کی پوزیشن ایمان قبول کرنے سے پہلے مکہ مکرمہ میں یا عرب کی سرزمین پر ایسی تھی کہ ان کی زندگی کے اندر کوئی صحیح راہ نہیں تھی، وہ بھٹکے ہوئے تھے ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے سے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے محنت کی، ان کے پیچھے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کھپایا، ٹائم کھپایا، قربانی دی، اور پھر انہیں سنوارا، اور ایسا سنوارا،
ایسا سنوارا کہ تاریخ کے اندر کوئی ایسے سنورے انسانوں کی مثال پیش ہی نہیں کر سکتا۔ دنیا کی بڑے سے بڑی یونیورسٹی سائنسداں تو پیدا کر سکتی ہے، لیکن صدیق اکبر کا ثانی پیدا نہیں کر سکتی، فاروق اعظم کا ثانی پیدا نہیں کر سکتی، عثمان غنی کا ثانی پیدا نہیں کر سکتی، مولا علی کا ثانی پیدا نہیں کر سکتی۔ ایسے حضور نے انسان تراشے، اس طریقے کے انسان بنائے، ایسے انسانوں کو تیار کیا پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اللہ اکبر، ان تراشے ہوئے لوگوں کو دیکھنے کے بعد خدا یاد آ جاتا، ان تراشے ہوئے لوگوں کو دیکھنے کے بعد اعلیٰ قدریں سمجھ میں آتی، ان تراشے ہوئے اللہ عز و جل کے بندوں کو دیکھنے کے بعد زندگی میں تڑپ پیدا ہوتی۔ لیکن آج کی پوزیشن یہ ہے کہ مسلمان کو دیکھ کر کوئی مسلمان اس طریقے کی زندگی گزارنا پسند نہیں کرتا۔ بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو، بدلو اپنے خیالات کو۔ آؤ میں تمہیں ماضی کی سیر کراؤں۔ صحابہ کی جماعت اپنی جماعت ہے، بڑی جماعت ہے، تابعین کی جماعت بڑی جماعت ہے، اولیاء کرام کی جماعت بڑی جماعت ہے، اہل بیت کی جماعت بڑی جماعت ہے۔ لیکن آئیے ماضی قریب کی طرف میں آپ کو لے کر کے چلوں۔ اللہ اکبر، ہمارے ماضی قریب کے عظیم بزرگ حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، ایک ایک لمحے کی قدر کرنے والی ذات کا نام ہے وہ حافظ ملت علیہ رحمہ، جن کے اخلاص سے بھری ہوئی قربانیوں کی بنیاد پر آج وہاں سے نکلنے والے طلبہ آج دنیا میں کہیں بھی پہنچ جائیں، مصباحی لکھا ہوا دیکھنے کے بعد ایوان باطل میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کا شعر ہے کہ اب آ گیا ہے، اس کے ساتھ علمی مقابلہ مشکل ہو جائے گا۔ آخر حافظ ملت علیہ رحمہ نے کیا کیا تھا؟ توجہ چاہوں گا اگر یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے۔ وہ لوگ جو بہت آرام پسند ہیں، وہ لوگ جو اپنی زندگی کو بہت آرام سے گزارنا چاہتے ہیں، لمبی نیندوں کے عادی ہیں اور اپنی جوانی کو سونے میں خرچ کرتے ہیں، اپنی راتوں کو گنواتے ہیں، اپنی زندگی کو گنواتے ہیں، جانتے ہیں حضور حافظ ملت علیہ رحمہ نے کیا فرمایا؟ آرام کرنے والوں کو ایک جملہ عطا فرمایا، پیغام عطا فرمایا، فرمایا زمین کے اوپر آرام حرام ہے۔ توجہ چاہوں گا، زمین کے اوپر آرام حرام ہے، اور جس کو آرام کا شوق ہو وہ قبر میں چلا جائے، وہاں کوئی کام ہے ہی نہیں۔ اسی لیے حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کا بڑا مشہور قول ہے، زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام۔ اللہ نے موت اور زندگی جو پیدا فرمائی اس کی وجہ یہی ہے، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں کون ہے جو سب سے اچھا عمل کرتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آج ہماری قوم جس جگہ پر کھڑی ہے یہ اس قوم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے ہی نہیں۔ یہ قوم ہر بلند جگہ پر ہونی چاہیے تھی، یہ قوم ہر کامیابی کی کرسی پر بیٹھی ہوئی ہونی چاہیے تھی، یہ قوم ترقی میں سب سے آگے نظر آنی چاہیے تھی، یہ قوم علم کے اندر سب سے آگے نظر آنی چاہیے تھی، یہ قوم اخلاق میں سب سے آگے نظر آنی چاہیے تھی، یہ قوم سب سے زیادہ تجارت میں آگے نظر آنی چاہیے تھی، لیکن یہ قوم آج سب سے زیادہ پیچھے ہو گئی۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں کہ ہمارے پیچھے رہنے کی وجہ کیا ہے، ہمارے زوال کی وجہ کیا ہے، ہماری تباہی کی وجہ کیا ہے، ہماری بربادی کی وجہ کیا ہے۔ وہ کیا چیز اللہ والوں کے پاس تھی اور اسلاف کے پاس تھی جس کی وجہ سے وہ کامیاب تھے، اور ہمارے پاس وہ کون سی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں اور پشیمان ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلی چیز بلندی کی طرف جو چیز لے جاتی ہے وہ کیا ہے اسے بھی سمجھو، عروج کی طرف جو چیز لے جاتی ہے وہ کیا ہے اسے بھی سمجھو، اور زوال کی طرف کون سی چیز لے جاتی ہے اسے بھی سمجھو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، او کما قال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ کتاب یعنی قرآن یہ ایک قوم کو بلندی کی طرف لے کر کے جائے گی۔ کس قوم کو؟ جو اس قرآن کے ڈائریکشن کو فالو کرے گا، یہ قرآن اسے عروج کی طرف لے کر کے چلا جائے گا، اور جو قرآن کے ڈائریکشن کو فالو نہیں کرے گا اس قوم کو وہ زوال کی طرف لے جائے گا۔ میرے نزدیک عروج کا بھی ایک دستور ہے اور زوال کا بھی ایک ہی سبب ہے۔ جب ہم قرآن کو پکڑے ہوئے تھے اور قرآن کی گائیڈ لائن کو فالو کرتے تھے تو یہ قرآن ہمیں عروج کی طرف لے جا رہا تھا، اور جب سے قرآن کے دستور کو ہم نے چھوڑ دیا اور اس کو فالو کرنا چھوڑ دیا، ہم زوال پذیر ہو گئے۔ اور وہ کون سی کامیابی کی راہ ہے جو قرآن نہ بتاتا ہو؟ آج کا مسلمان کہتا ہے ہمیں راستہ نظر نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں صحابی تو اونٹ کی رسی بھی گم جائے تو قرآن سے تلاش کر لیتے تھے، اور تمہیں راستہ نظر نہیں آتا۔ یہ راستہ دکھانے ہی کے لیے تو کتاب آئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کتاب آئی، راستہ دکھانے کے لیے آئی۔ آج سبق سیکھ کر کے یہاں سے اٹھو، آج مائنڈ سیٹ کر کے یہاں سے اٹھو۔ جو قرآن اور صاحب قرآن کہیں گے وہ ہم کریں گے، اور میں ضمانت کے ساتھ کہتا ہوں اگر وہ کیے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں زوال کی طرف نہیں لے جا سکتی۔ اس لیے اللہ نے جو فرمایا وہ حق ہے، اور مصطفیٰ پیارے نے جو فرمایا وہ بھی حق ہے۔ نتیجہ وہی ہوگا جو خدا نے فرمایا، نتیجہ وہی ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن جس قوم کا یقین کمزور ہو کیا کیا جائے؟ بڑی معذرت کے ساتھ پتھروں پر یقین مضبوط ہو گیا، ڈاکٹروں پر یقین مضبوط ہو گیا، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر یقین مضبوط نہیں ہے، ہل جاتا ہے، ارے ہوگا، اچھا ایسا ہے۔ کسی سے کہو درود شریف کی کثرت کرو اللہ تمہیں سکون عطا کرے گا، مولانا زمانے سے پڑھ رہا ہوں کچھ فرق نہیں نظر آتا۔ تو میں تجھے سچا سمجھوں یا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سچا سمجھوں؟ ہمارا یقین کمزور ہو گیا، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، اور جب یہ چیزیں کمزور ہو جاتی ہیں نا تو باتوں پر بھروسہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ 2 ڈاکٹروں کے پاس آپ گئے، اور دنیا میں آپ دیکھتے ہوں گے کسی کے ہارٹ بائی پاس کا آپریشن ہے اور وہ کسی ڈاکٹر سے آپریشن کروا لیا، آپریشن سکسیس گیا، یقین پختہ ہو گیا، آ کر کہتا ہے بھائی یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے۔ اب پورا خاندان اسی ڈاکٹر کے پاس ٹریٹمنٹ کرواتا ہے، اس لیے کہ یقین آ گیا۔ خدا کے بندو، تمہیں اس ڈاکٹر پر یقین ہے جس ڈاکٹر کے ہاتھ میں اللہ نے شفا عطا فرمائی، اس خدا پر تمہیں یقین نہیں۔ اپنے رب سے یقین مضبوط کر لو، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین مضبوط کر لو۔ تو پہلی چیز جو آج آپ کو ذہن کے اندر محفوظ رکھنی ہے وہ یہ ہے، عروج بھی اللہ نے قرآن کے اندر رکھا ہے، اور زوال بھی اللہ نے قرآن کی وجہ سے رکھا ہے۔ قرآن پر عمل کرو گے عروج ملے گا، قرآن کو چھوڑ دو گے، فرمان پر عمل نہیں کرو گے، زوال پذیر ہو جاؤ گے۔ اب آج میں قرآن کی وہ باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا، اور میں آپ کے ضمیر کو تھوڑا سا جگانا چاہوں گا، اور چاہوں گا کہ ہمارے نوجوان فٹ پاتھیے بننے کی بجائے، روڈ پتی بننے کی بجائے کچھ اچھے مسلمان بن جائیں۔
اور میں اسے قرآن سے سمجھاؤں گا. اگر آپ نے قرآن کے اس ڈائریکشن کو فالو کر لیا تو آپ کی آئیڈینٹی ایک الگ ٹائپ کی ہوگی، اور پھر رب قدیر جل جلالہ کامیابی آپ کے قدموں سے باندھ دے گا انشاءاللہ العزیز. ہماری قوم کی سچویشن دیکھیں، رات 2 بجے کسی مسلم محلے سے گزرے تو 5-6 نوجوان تو بائک پر آپ کو ملیں گے یا اوٹے پر گیم کھیلتے ہوئے بیٹھے ہوئے بھنکس کرتے ہوئے ملیں گے. یہ آپ کو نظر آئے گا. غیر ضروری کاموں میں مصروف رہنے والے بھی رات کو 4 بجے آپ کو آن لائن ملیں گے. اور بہت سارے مسلمان آپ کو ایسے بھی ملیں گے جن کو اپنا ٹائم خرچ کرنے کے اندر وہ بیچارے پریشان ہیں کہ ہم ٹائم کہاں خرچ کریں، اور ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے ملیں گے. بس آج میں تھوڑا سا اس کو 2 چیزوں کو آج آپ کو سمجھنا ہے. پہلی چیز تو آپ نے سمجھ لی کہ قرآن کے ڈائریکشن کو فالو کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور قرآن پر عمل نہیں کرو گے تو زوال پذیر ہو جاؤ گے. اب قرآن کے حوالے سے پورے قرآن پر تو نہیں، میں صرف 2-3 چیزوں پر آپ کی توجہ کو مبذول کرنا چاہوں گا تاکہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں. نمبر 1، اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں. نماز جب پڑھتے ہیں تو نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، ان کا دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے. اور جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، ایسا ایمان والا جو نماز میں گڑ گڑاتا ہو، نماز میں اس کے خشوع ہو، اس ایمان والے کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا، وہ اپنی مراد کو پہنچ گیا. یہاں میں آج آپ کو نماز اور اس میں گڑ گڑانے سے متعلق کچھ عرض نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا اور وقت لگے گا. لیکن ایک کام بڑا آسان ہے تو مشکل، لیکن اگر کوشش کریں تو آسان ہے. دوسری صفت ایمان والے کی اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ بےہودہ باتوں کی طرف التفات نہیں کرتے. جو بےہودہ باتوں سے رک گیا ایمان والا، اللہ اسے کامیابی عطا کر دیتا ہے بےہودہ باتوں سے. اب تھوڑا سا سمجھیے کہ یہ جو قرآن میں کہا والذین هم عن اللغو معرضون، جو کسی بےہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، تو یہ بےہودہ بات ہے کیا ہے؟ تھوڑا سمجھو، میری بہنیں بھی سمجھیں اور آپ بھی سمجھیں، اور پھر آج مسلم معاشرے کا اور خود اپنا احتساب کریں. علامہ احمد صاوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، غور سے سنیے گا، لغو سے مراد یعنی بےہودہ، لغو سے مراد ہر وہ قول، فعل اور ناپسندیدہ یا مباح کام ہے جس کا مسلمان کو دینی یا دنیاوی کوئی بھی فائدہ نہ ہو. ایسا کام جس کا نہ کوئی دینی فائدہ ہے اور نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے، اگر کوئی مسلمان یہ کام کرتا ہے تو گویا یہ بےہودہ کام کر رہا ہے، اس کو کبھی کامیابی نہیں مل سکتی. کامیابی اسے ملے گی جو یہ بےہودہ کام چھوڑ دے. جس کام کا کوئی دنیاوی فائدہ بھی نہ ہو اور دینی فائدہ بھی نہ ہو، ایسے کام سے مسلمان اپنے تعلق کو توڑ دے. اسی طریقے سے مسخری، بےہودہ گفتگو، کھیل کود، فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا، شہوات پوری کرنے میں ہی لگے رہنا وغیرہ، وہ تمام کام جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے. خلاصہ یہ ہے
کہ مسلمان کو اپنی آخرت کی بہتری کے لیے نیک اعمال کرنے میں مصروف رہنا چاہیے، یا وہ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے بقدر ضرورت حلال مال کمانے کی کوشش کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔